آج سے ہم آپ کے لیے ایک نئے ڈرامے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے دوبارہ۔ یہ کہانی مہرالنساء کی ہے۔ جب بچپن میں اس کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ موت کے قریب تھے تو انہوں نے اس کی شادی ایک بہت ہی بڑی عمر کے آدمی سے کروا دی تھی تاکہ وہ اس کا بھی خیال رکھے اور سارے کاروبار کو بھی سنبھال سکے۔ لیکن ان کی فوتگی کے بعد جب اس کی شادی ہوئی تو پھر کہانی ایک نیا ہی موڑ لے کر سامنے آئی، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ چھوٹی تھی اور اس کا ہسبینڈ اس سے عمر میں بہت زیادہ بڑا تھا۔ لیکن ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح ڈیولپ ہوئی کہ مہرالنساء کا ہسبینڈ ہدایت اللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے اس کو بہت ہی پیار سے رکھا۔ جو ڈر تھا اس کا وہ ختم ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن اب اچانک اس کی وفات کے بعد سارا سینیریو چینج ہو جانے والا ہے، کیونکہ پہلی عمر کی شادی تو ایک بڑے آدمی سے ہوئی ہے، لیکن اب جب وہ اپنی دوسری عمر میں شادی کرنے کے بارے میں سوچے گی تو تب اس کے سارے گھر والے اس کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہ ادھیڑ عمر میں ہے اور اس کی پسند ایک بہت ہی جوان لڑکا ہوگا، اور اس کے بعد ان کا سارا خاندان کس طرح اس کے خلاف ہو جائے گا، یہ ساری کہانی آپ کے سامنے آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوگی۔ تو آپ کو بھی یہ ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا، لیکن ساتھ ساتھ سوسائٹی میں بھی لوگ اس باتوں کو لے کر بہت زیادہ چرچا کریں گے کہ آخرکار ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی عمر کی عورت کچھ لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ لیجیے اب لڑکے کی کہانی بھی سنیے۔ بیچارہ بچپن سے ہی بد نصیب تھا، ماں اور باپ دونوں الگ الگ شادیاں کر چکے ہیں۔ سوتیلا باپ اس کو، جو کہ پہلے پیدائش کے بعد سے بہت زیادہ تعلیم کا خرچہ کر چکا ہے، تو وہ بھی اس کو تانے دے رہا ہے کیونکہ اس کا کوئی فیوچر نہیں، نہ ہی یہ جاب کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اس کی والدہ بھی اس کے سوتیلے والد سے بہت زیادہ اس بات کے اوپر تانے سنتی ہیں، جبکہ اپنے باپ کے پاس جا کر کچھ چوریاں چکاریاں بھی کرتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا سوتیلا باپ اس کا سخت جانی دشمن ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اس کی گرل فرینڈ جس کا نام نرمین ہے، وہ اس سے بہت محبت تو کرتی ہے، لیکن اس کی والدین بھی اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں اور نہ ہی اپنے فیوچر کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سوتیلے باپ کے گھر سے جو کچھ بھی چرا لاتا ہے وہ اسی پہ اڑا دیتا ہے، لیکن یہ لڑکی بھی جانتی ہے کہ یہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں، لہٰذا اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے والدین اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کروا دیں، جبکہ دوسری طرف اس کے والد جہانگیر صاحب کی بیوی اس کی جانی دشمن ہے۔ یوں تو اس کے پاس بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں، لیکن وہ اس لڑکے سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور ہر وقت اس کے لیے بددعائیں کرتی ہے کہ کسی طرح یہ مر جائے۔ بیچارے کی زندگی ایک رولنگ سٹون کی طرح ہے، لیکن بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اس لڑکے کی زندگی کا ستارہ بھی آسمان پر چمکنے والا ہے، کیونکہ اس کو مہرالنساء پسند کر لے گی، وہی مہرالنساء جو کہ اپنے ہسبینڈ کی وفات کے بعد ساری دولت کی مالکہ ہے۔ اس کے ہسبینڈ کی وصیت کے شرائط کے مطابق اب کوئی بھی اس کو کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کہانی میں آگے جا کر بہت زیادہ ٹویسٹ اور ٹرنز آنے والے ہیں، جب ان کی پھوپھو اس کو ہر وقت دبانے کی کوشش کریں گی، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، کیونکہ اب وہ اپنا ذہنی توازن کا ایک نیا ہی سلسلہ دیکھتی چلی آ رہی۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی چلی جائے گی اور آپ اس کے نئے آنے والے ٹرنز کو دیکھ کر بہت ہی محظوظ ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔